خود سلجھا کوئی نہ اب سلجھائے گا، خود سلجھاؤ کوئی نہ اب سلجھائے گا، خود سلجھاؤ کوئی نہ اب سلجھائے گا، خود سلجھاؤ کوئی نہ اب سلجھائے گا۔ ابھی آپ ہندوستان کے واقعے کو پڑھ رہے تھے، ناصر کے جنید کے واقعے کو سنا، اور آج بھی ہمارے بہار کے اندر RSS کے لوگوں نے گھٹنا گھٹی ہے اور ایک امام صاحب کو بڑی طرح سے زخمی کیا ہے۔ خود سلجھاؤ کوئی نہ اب سلجھائے گا، اب نہ کبھی ایوب کا لشکر آئے گا، خود سلجھاؤ کوئی نہ اب سلجھائے گا، اب نہ کوئی ایوب کا لشکر آئے گا، اپنا لو کردار کربلا والوں کا، اپنا لو کردار کربلا والوں کا، آتنکواد تو 2 دن میں مٹ جائے گا، خود سلجھا لو کوئی نہ اب سلجھائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک وإلہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ زمانہ علم و ہنر کا ہے، یہ زمانہ علم و ہنر کا ہے، سیکھ علم و ہنر، یہ زمانہ علم و ہنر کا ہے، سیکھ علم و ہنر، وہ دور گیا کہ ٹھوکر لگی خزانہ ملا۔ حضرات، آج قابل مبارکباد ہے سرزمین پرسونی کے تمام عوام اور یہاں پر حاضرین مہمانان اعظام، اور سب لوگ مل کر مبارکباد پیش کیجئے جامعہ ام سلمہ کے ناظم جناب مولانا ساجد ندوی صاحب کو، کہ جنہوں نے حالات کی نزاکت کو سمجھا۔ ابھی آپ کے سامنے ڈاکٹر فیاض صاحب نے کہا کہ پرسونی اتنی بڑی بستی اور آبادی ہے جس کے اندر جامعہ کا قیام نہایت ہی ضروری تھا۔ ندوی صاحب نے ضرورت کو محسوس کیا، اس وقت آپ اس جامعہ کے سنگ بنیاد کے اندر شریک ہونے والے ہیں۔ حضرات محترم، میں نے جو قرآن مقدس کی آیت کی تلاوت کی ہے، آج یاد کیجئے حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اس کا ذکر فرمایا، اور مشاہدہ ہے آپ کا، تجربہ ہے ہمارا، کہ جب کسی کی موت کا وقت ہوتا ہے تو ان کے رشتہ دار، ان کے اولادیں ان کے ارد گرد بیٹھ جایا کرتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام کا آخری وقت ہے۔ حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے بیٹے بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ یہ وہ نبی ہے جس کا پورا خاندان نبی ہے، بلکہ اگر یوں کہا جائے تو دادا کو یاد کیجئے، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو، جو تمام نبیوں کے دادا ہیں۔ وہ نبی اپنے وقت کے بیٹے سے کہہ رہا ہے کہ بتاؤ ہمارے جانے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟
جواب ملتا ہے اس رب کی عبادت کروں گا جو اسماعیل کا رب ہے، جو اسحاق کا رب ہے، جو یعقوب کا رب ہے۔ حضرات یہ آیت میں نے اس لیے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس وقت یہ واقعہ پیش آیا، حضرت یعقوب علیہ نبی علیہ السلام ایسی سرزمین سے تعلق رکھتے تھے جہاں پر مسلمان اقلیت میں اور مشرکین اکثریت میں تھے۔ آج وہی موقع ہے ہندوستان کے لیے، آج یہاں کا مسلمان اقلیت کے اندر اور مشرکین اکثریت کے اندر ہے۔ آج پھر اسی وقت کو دہرانے کی ضرورت ہے جب ہمارے علماء نے اس ضرورت کو محسوس کیا، دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی اور اپنی قوم کو یہ آواز دیا۔ اس وقت کے انگریزوں نے بھی آواز دیا تھا، یہ بوریا نشی فقیر وقت جو شام کو کھاتے تو صبح کا کھانا میسر نہیں، اور اگر صبح کو کھاتے تو رات کا کھانا اس کے پاس میسر نہیں، لیکن انہوں نے اپنی قوم کو آواز دیا۔ انگریزوں نے بھی اپنی قوم کو للکارا تھا اور ان کے پادری پوپ راستے پہ سڑکوں پر نکلے اور ان شہیدوں کی نسلوں کو، اولادوں کو، جن کے باپ دادا نے اس ملک کو آزاد کرانے کی خاطر انگریزوں سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا تھا، ان کی نسلوں کو پکڑ کر، ان کی اولادوں کو پکڑ کے انگریز کہتا آؤ ہم تجھے مفت کھلائیں گے، ہم تجھے مفت پہنائیں گے، تمہیں رہنے کے لیے مفت دیں گے، کھانے کے لیے بھی مفت دیں گے۔ گویا کہ نسلی اعتبار سے نہیں، فکری اعتبار سے تجھے یہودی بنائیں گے، نصارہ بنائیں گے، انگریز بنائیں گے۔ یہ بوریا نشی نے بھی آواز دیا کہ آؤ ہمارے مدارس کے اندر، ہم بھی تجھے مفت کھلائیں گے، مفت پلائیں گے، رہنے کا انتظام مفت کریں گے، کھانے کا انتظام مفت کریں گے۔ لیکن حضرات انہوں نے جو آواز دیا، میں نے کہا صبح کھاتے تو شام کو نہیں اور شام کو کھاتے تو صبح کا کھانا میسر نہیں۔ انگریزوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو سورج طلوع ہوتا ہے غروب ہوتا ہے وہ ہماری اقتدار کے اندر طلوع ہوتا ہے اور ہماری اقتدار کے اندر غروب ہوتا ہے۔ کیا تھا؟ انہوں نے اپنی قوم کو آواز دیا کہ یاد رکھو اس ام المدارس کا بنیاد رکھا گیا ہے، اگر یہ زندہ ہے تو تو زندہ ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ یہ مدرسہ مر گیا تو یہ سمجھو کہ ایمانی اعتبار سے تم مر گئے ہو، تمہاری نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں گی ایمانی اعتبار سے۔ آج وہی دور ہے ہندوستان کے اندر، یہاں پہ اکثریت کے نیچے آج اقلیت اپنی زندگی گزارنے کو پر مجبور ہے۔ آپ پڑھیے یہاں پر نیتا گن موجود ہیں، ہندوستان کے تعلیمی سسٹم کو بدلا جا رہا ہے اور بڑے بڑے اسکول، بڑے بڑے کالج بنائے گئے۔ آپ نے پچھلے سال سنا ہوگا کہ ہماری ان بیٹیوں کو جو اپنا چہرہ سڑکوں کے اوپر نہیں کھول کر کے نکلتی تھی، ان کو اسی اسکول کے اندر گھستے وقت بند کر دیا گیا، روک دیا گیا کہ بھائی تم اپنے چہرے کو کھولو، تم اپنے نقابوں کو اتارو، اور اگر تم نہیں اپنے چہروں کو کھولو گے، نقابوں کو اتارو گے، گویا کہ اگر تم ننگی پن کا اظہار نہیں کرو گے تو تمہیں اس کالج کے اندر امتحان نہیں دینے دیا جائے گا۔ آپ پڑھیے قرآن مقدس کی اس آیت کو، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہ یہود و نصارہ آپ سے اس وقت تک خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ اس کی پیروی کرنے نہ لگ جائیں۔ گویا کہ جس طریقے سے انہوں نے اپنی ماں کو، بہنوں کو ننگے پن کے اندر آزاد کیا اور ننگا نچایا، انہوں نے اپنی ماں کو، بہنوں کے سینے سے، سروں سے دوپٹے کو کھینچ لیا، جب تک تم نہیں کھینچو گے یہ تم سے اس وقت تک خوش نہیں ہوں گے۔ ایسے حالات کے اندر، ایسے وقت کے اندر کیا اس طریقے کا جلسہ کروا لینا، عالموں کو بلا لینا، تقریروں کو کروا لینا اور آپ کا مجمع کے اندر آ کر کے سن لینا کافی ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ بہرکیف آپ سنجیدہ طبقہ کے لوگ ہیں، آپ سوچئے اس وقت فرض عین کا درجہ رکھتا ہے کہ ہم ایسا نصاب تعلیم اپنے اردو
اسکول کے اندر، جامعہ کے اندر داخل کریں جہاں پر فخر کے ساتھ یہ باتیں کہی جائے کہ یہاں پر دینیات کے ساتھ اسکول کی بھی تعلیم دی جائے گی۔ ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا، میں آپ کو بتاؤں الحمدللہ یہاں پر اس وقت جامعہ کے اندر درجہ عربی سوم تک کی طالبہ موجود ہیں اور مکمل دینیات کے ساتھ، عالمہ کورس کے ساتھ اسکول کی بھی تعلیم سے بہرور کیا جاتا ہے، فیضیاب کیا جاتا ہے۔ بار کیف وقت کم ہے، آخری وقتوں کے اندر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت تک اقلیت اکثریت کے ہمسر نہیں ہو سکتی جب تک کہ تعلیمی میدان کے اندر اقلیت اپنا کردار منوا نہ لے، اپنی صلاحیت کا لوہا ان سے منوا نہ لے اور ملک کے ہر ایک سسٹم کے اندر اپنے نمائندوں کو، اپنے نوجوانوں کو داخل نہ کر دے۔ آخری بات کہہ کے اپنی جگہ لیتا ہوں، آپ نے قرآن مقدس کی اس آیت کو پڑھا ہوگا اور بار بار آپ نے سنا ہوگا کہ اس مسلمان کی ابتدا جو ہوئی قرآن مقدس کی، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ اے لوگوں پڑھیے، آج علم کا پڑھنے کا چرچا ہے، نہیں، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کی تخلیق کی۔ آج ڈاکٹروں کی، وکیلوں کی کوئی کمی نہیں، لیکن خشیت کی کمی ہے کہ آج بیڈ پر مریضوں کو رکھ کر کے دام طے کیا جاتا ہے کہ تمہارے آپریشن کا اتنا خرچ ہے، خرچ جمع کرو جب جا کر کے تمہارا علاج کیا جائے گا۔ آج علم کی، تجربات کی کمی نہیں، خشیت کی کمی ہے۔ ایسا تعلیمی معاشرہ قائم کیا جائے جس کے نوجوان نسلوں کو تعلیم بھی اور خشیت اللہ سے وہ سرسار بھی ہو، جن کے دلوں کے اندر خدا کا خوف بھی ہو کہ عدالت میں بیٹھ کر کے وہ فیصلہ کرے تو وہ ڈر رہا ہو کہ کوئی ہے آسمان پر جو ہمیں دیکھ رہا ہے، کوئی زمین کے اوپر اپنے بھائی کا، اپنے محلے کا، اپنے رشتہ دار کا، اپنے پڑوس کا فیصلہ کرے، گاؤں کا پنچایت کرے تو خدا کا خوف دل کے اندر ہو کہ کوئی ہے جو ہمارے فیصلے کو سن رہا ہے۔ اگر یہ ہے تو آج بھی معاشرہ کامیاب ہو سکتا ہے، کامران ہو سکتا ہے، آج بھی عزت ہمارے قدموں میں آ سکتی ہے۔ بار کیف میں ممنون و مشکور ہوں جناب مولانا ساجد ندوی صاحب کا کہ انہوں نے اس حقیر کو آپ جتنے عظیم الشان عوام اور خواص علماء کرام کے سامنے کچھ کہنے کا موقع دیا۔ میں نے پچھلے پروگرام کے اندر باتیں کہی تھی کہ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ جامعہ ام سلمہ بہت جلد ثمر و پھل جو ہے آپ کے سامنے دے گا اور یہ پھلدار درخت بنے گا۔ عجیب اتفاق کی بات ہے کہ جس جامعہ کے وسیع و عریض میدان کے اندر ہے، ایک ایک درخت کے اوپر جو ہے یعنی کہ پھل کے آثار نمودار ہے۔ انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس جامعہ کو قبول فرمائے اور اتنی بلندی تک لے جائے، اس کے فیض کو اتنا عام فرمائے جس کا وہم و گمان نہ اس وقت ہمارے ذہن و دماغ کے اندر ہے نہ آپ کے اندر ہے، بہتر اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔